آپ نے بلوچستان کی صورتحال سمجھنی ہے، سب سے بہترین اگزامپل NA-265 کوئٹہ ہے۔ کوئٹہ اس کے گرد و نواح کا جو علاقہ ہے یہاں پہ آتا ہے۔ بلوچستان کی پرابیبلی سب سے زیادہ ریپرزنٹیشن آپ کو اس علاقے میں نظر آتی ہے۔ اس 2018 کے الیکشن میں محمد قاسم سوری صاحب جیتے تھے، جو کہ پھر ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی رہے، اور پھر اب لیٹلی آپ نے جو سارے ایونٹس دیکھے کہ آپ کے سوالات میں نے سنے، تو اب تھوڑے سے میرے سوالات بھی سن لیجئے۔ اب ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب بلوچستان میں ان کا بڑا ہولڈ ہے نوابوں اور سرداروں کا، اور یہ عوام کو انہوں نے پسماندہ رکھا ہے، اور بھگٹی صاحب تو چونکہ سوئی کی ساری معدنیات کھا جاتے تھے اور ترقی نہیں ہونے دیتے تھے اور اسکول نہیں بننے دیتے تھے، لیکن بھگٹی صاحب کو تو اسٹیٹ نے 16-17 سال پہلے ایلیمنیٹ کر دیا، مار دیا۔ تو اب تو پھر بھگٹی صاحب اب تو ڈیرہ بھگٹی میں اور سوئی میں اب تو چونکہ کوئی پیسے نہیں لے رہا ان ریسورسز سے، تو اب تو عوام میں ترقی ہوئی ہوگی نا کچھ نہ کچھ، کیونکہ اگر بھگٹی صاحب اس چیز کے وہ تھے، اور وہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا ترقی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اگر سردار کا اور نواب کا اتنا ہولڈ ہے، تو پھر محمد قاسم سوری کو ووٹ کیسے پڑ گئے؟ کیونکہ جو دو لوگ اور اس سیٹ پہ لڑ رہے تھے، میں تھوڑا سا آپ کو ان کی فیملی بیک گراؤنڈز بھی بتانا چاہوں گا، تو وہ تو بڑے نواب اور سردار تو وہ ہیں، مطلب وہ تو بلوچستان کی ہسٹری سے، کئی 100 سال کی ہسٹری سے وہ پولیٹیکل فیملیز ہیں۔ ایک ان میں سے تھے میر لشکری ریسانی ہمسیلف، جو کہ NA-265 پہ کھڑے تھے، اور ایک تھے محمود خان اچکزئی، ایک پشتون ایک بلوچ۔ پہلے آپ کو تھوڑا سا محمود خان اچکزئی کے بارے میں کچھ بتا دوں، پتہ نہیں آپ کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فیصلہ کرو کہ جی بلوچستان میں یہ نواب اور سردار کا کتنا ہولڈ ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ ود ون آف دی کنٹیسٹنٹس، محمود خان اچکزئی۔ محمود خان اچکزئی جو ہے، میں اس میں I can go on hours on a rant like this and I'll try to be very brief، کیونکہ مقصد تو آپ کی ملاقات کروانے کا ہے میر لشکری ریسانی سے۔ یہ محمود خان اچکزئی عبدالصمد خان اچکزئی کے صاحبزادے تھے۔ عبدالصمد خان اچکزئی 1907-1908 میں پیدا ہوئے۔ ایک قلعہ عبداللہ کے پاس ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، میرا خیال عنایت اللہ کاریز ہے، اور وہ وہاں پر پیدا ہوا۔ ایک سخت انگریز کے خلاف لڑنے والے ایک صاحب، پڑھے لکھے انسان۔ چیدہ ان کی زندگی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی اگر انہوں نے انگریز کے خلاف جب انہوں نے پہلی دفعہ ایجیٹیشن میں حصہ لیا تو وہ 13 سال کی عمر میں تھا، اینڈ ہی واز اریسٹڈ ایٹ دی ایج آف 13۔ انہوں نے پارٹی بنائی، کیا وطن پارٹی، اس دور میں انگریز 1938-37 میں پارٹی بنائی، انجمن وطن یا اس طرح کی ایک پارٹی تھی۔ اس کے بعد 66 سال تک وہ جیے، جس میں سے 33 سال وہ جیل میں رہے، انگریز کے دور میں بھی اور پاکستان کے دور میں بھی۔ استقلال ایک انہوں نے پیپر نکالا، نیوز پیپر، جس کے وہ ایڈیٹر تھے۔ زما ژوند و ژوندونه ان کی کتاب ہے، کوئی 12-13 کتابوں کے مصنف تھے۔ یہ میں محمود خان اچکزئی صاحب کے والد صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ یہ اس لیے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ لوگ پاکستان بننے سے پہلے سے پالیٹکس اپنے لوگوں میں، ان کی روٹس ہیں، ان کا قبیلے ہیں۔ یہ حمیدزئی ان کا کلان ہے، محمود خان اچکزئی کا۔ حمیدزئی جو ہیں اچکزئیز کا ایک سب ٹرائب ہیں، یہ سارا گلستان چمن اس ایریا میں ہیں۔ سو یہ ان کی ٹرائبل لائلٹیز، ان کی پولیٹیکل وہ، اور آپ محمود خان اچکزئی کو دیکھ لیں، آپ ان کے والد صاحب صمد خان اچکزئی کو دیکھ لیں، ایک کھدر کی شلوار قمیض، ایک جو انہوں نے گلے میں وہ پہنا ہوا ہے، تو
جو ہم یہ اگر کہیں کہ جناب انہوں نے کوئی بہت کمائی کی ہے اپنی زندگی میں اور کوئی بڑے پیسے اور کوئی ان پہ کرپشن کے چارجز، جو میں نے کہا نا کہ عبدالصمد اچکزئی 66 سال کی زندگی میں 33 سال جیلوں میں رہے اور وہ ہمیشہ صرف اپنی پولیٹیکل ریزنز پہ جیلوں میں رہے۔ یہ ہسٹری ہے۔ اور ان کے صاحبزادے محمود خان اچکزئی انجینئر ہیں بائی پروفیشن، اس دور میں انجینئر ہیں۔ آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ لوگ جو کہ اتنی پرانی فیملیز ہیں، ان کے ٹرائبز ہیں، ان کی پالیٹکس ہے، ان کی اپنے لوگوں کے لیے ایک وطن دوستی ہے، اپنی ایک آزادی کی جدوجہد ہے، ایک فریڈم فار دیئر اون پیپل اینڈ رائٹس آف دیئر اون پیپل، تو ان کی ایک سٹینڈنگ ہے اس علاقے میں۔ صمد اچکزئی صاحب 1973 میں اپنے گھر میں سو رہے تھے، 2 گرینیڈز کسی نے اندر پھینکے اینڈ ہی ڈائیڈ۔ آج تک نہ کوئی قاتلوں کا پتہ چلا، اینڈ اٹس اے مسٹیریس ڈیتھ جو کہ وہیں کی وہیں رہی اور وہیں کی وہیں رہے گی۔ اور اینڈ ہی از بریڈ ان دا سیم ولیج ویئر ہی واز بورن۔ یہ لوگوں نے وہاں سے کچھ لے کے کوئی پیسہ سمیٹ کے کہیں چلے نہیں گئے، یہ جس زمین میں پیدا ہوئے اسی زمین میں رہے، اسی لوگوں میں ان کی روٹس ہیں، انہی لوگوں کے ساتھ وہ زمین پہ بیٹھتے ہیں جیسے آپ دیکھ چکے ہیں۔ اور یہ 2 کنٹیسٹنٹ ہیں جو یہ الیکشن ہارے۔ اب اگر اتنے بڑی پشتون اور بلوچ فیملیز جن کی کئی 100 سال کی پولیٹکس کی ہسٹری ہے، تو آپ سوچئے کہ وہ جس شخص سے ہارے ہوں گے وہ کتنا قابل آدمی ہوگا اور اس کی کتنی ڈیپ روٹس ہوں گی اس پروونس میں۔ اگر آپ قاسم صاحب کو دیکھتے ہیں، محمد قاسم کو، تو ان کے والد کا نام تھا رفیق احمد صاحب اور ان کی والدہ صاحبہ کا نام حمیدہ بیگم تھا۔ رفیق صاحب جو ان کے والد صاحب ہیں، یہ انڈیا میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کی مادری زبان اردو ہے۔ سوری کہاں سے آیا آئی ایم ناٹ ریئلی شور۔ انڈیا سے تعلق ہے تو سوری ایٹ سم لیٹر سٹیج کوئی ڈیولپمنٹ ہے۔ سوری ٹرائب کو اگر آپ دیکھیں تو سوری ٹرائب بلوچستان میں کوئی زیادہ نہیں ہے، کاکڑز کا ایک سب ٹرائب سوری ہے، لیکن وہ بھی بلوچستان میں زیادہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم کاکڑوں سے پوچھیں، کسی پروگرام میں آگے پوچھیں گے کہ یہ کہاں سے آئے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بھی شخص قابل ہو سکتا ہے اور اس کو لوگ ووٹ دے سکتے ہیں۔ جمہور کا یہی مقصد ہے۔ جمہور کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں کو جو کہ بہت پرانے ہوں صرف انہیں ہی ووٹ دیا جائے، یقیناً کسی بھی ینگ قابل آدمی کو ووٹ مل سکتا ہے اور ملنا چاہیے۔ تو پھر یقیناً ان کا کوئی تجربہ ہوگا، انہوں نے کوئی لوگوں کی خدمت کی ہوگی، کوئی پبلک آفس میں ہولڈر ہوں گے، کوئی کاؤنسلر رہے ہوں گے، کوئی تو ایسی خدمات ہوں گی جو کہ باقی دونوں اتنی ہسٹوریکلی رچ پولیٹیکل فیملیز سے زیادہ انہیں ووٹ ملا۔ یہ کبھی کاؤنسلر بھی نہیں رہے، کوئی پولیٹیکل وہ نہیں تھا، ان کی تو فارماسیوٹیکل کی ایک بزنس تھی۔ خیر 2018 کے الیکشن میں وہ جیتے اور اس کے بعد ظاہر ہے لوگوں نے شور مچایا کہ جناب یہ لیڈرشپ کہاں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر نوابوں اور وزیروں اور سرداروں کی اتنی ہولڈ ہے تو پھر یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں جو ان کا بلوچستان نے کبھی کچھ سنا نہیں ہوتا، اور پھر اگر یہ بلوچستان کے لیڈر بن کے اوپر آتے ہیں تو کیا ہم بلوچستان کے عوام کو بلیم کر سکتے ہیں کہ جی وہ اپنے لیڈرز سے پوچھیں کہ ان کی خطا کی وجہ سے بلوچستان پسماندہ ہے یا یہ لیڈر ہی ان کے لیڈر نہیں ہیں؟ ان کے خلاف امیر رئیسانی صاحب، لشکری رئیسانی نے عدالت میں جاتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس کہ جناب یہ کہاں سے یہ صاحب جیت گئے اور ان کو اتنا ووٹ کیسے پڑ گیا، یہ تو جعل سازی ہوئی ہے یہاں پہ۔ الیکشن کمیشن اس پورے معاملے کو سنتا ہے، نادرا سے ویریفائی کرواتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور سپٹمبر 2019 میں یہ طے پاتا ہے کہ جناب یہ تو واقعی دھاندلی سے جیتے ہیں، تو یہ تو بلوچستان کا ووٹ ہی نہیں ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس میٹر کو سٹے کرتی ہے اور سپریم کورٹ کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ مطلب ایک الیکشن جس کی ٹوٹل ویلیڈیٹی ہی 5 سال ہے، اس میں سے آج 4 سال تو گزر چکے، 2018 سے لے کے 2022 آ گیا، ابھی تک سپریم کورٹ نے میٹر کو سٹے کیا ہوا ہے اور فیصلہ نہیں دیتی۔
کوئی تو وہ ہاتھ ہے جو کہ سپریم کورٹ کو روکتا ہے یہ فیصلے کرنے سے. یہ ججمنٹ آپ نے خود کرنی ہے. آپ سب کی فیملی ہسٹریز بھی دیکھ لیں, آپ ان کے روٹس بھی دیکھ لیں, کیونکہ بغیر روٹ کے کوئی چیز کھڑی نہیں ہوتی. اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک بڑا مزے کی کہاوت, دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں. کچھ کو کچھ بننے کا شوق ہوتا ہے اور کچھ کو کچھ کرنے کا شوق ہوتا ہے. آپ کو اکثر لوگ ایسے ملیں گے جن کو کچھ بننے کا شوق ہے. میں بڑا افسر بن جاؤں, میں امیر بن جاؤں, میں فلانی اسمبلی میں مجھے سیٹ مل جائے, میں یہ بن جاؤں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ اور ہوتے ہیں جنہیں کچھ کرنے کا شوق ہوتا ہے, اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کا شوق ہوتا ہے, اور انہوں نے شاید 66 سال اپنی زندگی عیاشی میں نہیں گزارتے, 33 سال جیل میں گزارتے.